حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء سلامتی امام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال أبو الحسن علي بن موسى الرضا رحم الله عبدا أحيا أمرنا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. مذہب القائم میں یہ میری پہلی گفتگو ہے اور آج جس عنوان کے ذیل میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، جو باتیں شیئر کرنی ہیں، وہ عنوان ایسا عنوان ہے کہ جس کے اوپر کئی ڈائمنشنز، کئی اعتبارات سے گفتگو ہو سکتی ہے. موضوع یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ اور ترویج میں مجلس اعضاء، ذاکر، ذاکرہ، علماء کا کیا کردار ہے. اور یہ بہرحال ایک بہت وسیع عنوان ہے کہ جس میں مختلف قسم کی ڈائمنشنز میں مختلف اعتبارات سے گفتگو ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آج آپ یہاں پر بیٹھے یقیناً سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ نہ کچھ جاننے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کا یہاں تک آنا بھی، اس کے پیچھے بھی ایک پوری کی پوری ورکنگ ہے، پورا کا پورا ایک سلسلہ ہے جو آپ کے گھر سے شروع ہوا، تربیت کا سلسلہ. سوال یہ ہے کہ گھر میں یہ سلسلہ کہاں سے آیا؟ اگر آپ ان چیزوں کو کھولنا چاہیں اور دیکھنا چاہیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ اسلام کی تبلیغ اور ترویج کا جو سلسلہ ایک پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. یعنی اگر ہم کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں، پیچھے کی طرف چلے جائیں،
دیکھیں آج تو پروردگار عالم کا بڑا کرم ہے کہ آپ کو ہر گلی محلے کے اندر 4 5 6 مجلسیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، شاید اس سے بھی زیادہ، یعنی جیسا علاقہ اس اعتبار سے پروگرام. انچولی کی بات کریں، سولہ بازار کی بات کریں، PCHS کی بات کریں، تو ایک ایک دن میں کئی پروگرام ہوں گے اور کثرت کے ساتھ پروگرام نظر آئیں گے. لیکن آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے پاکستان اور کراچی کے ماحول کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو کچھ مرکزی ممبر تھے جہاں پر پروگرامز ہوا کرتے تھے، اور وہ جو پرسنالٹیز تھیں ان کا جو امپیکٹ تھا، ان کا جو اثر تھا، وہ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں نظر آئے گا. یعنی آپ تو خیر بہرحال بہت سارے ایسے ہیں جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن بہرحال جو دین کی تبلیغ کے سلسلے کی جو بنیاد وہاں سے پڑی ہے، مثلا علامہ رشید ترابی صاحب کا دور، علامہ طالب جوہری صاحب کا دور، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا دور، یہ سارے وہ بزرگان ہیں کہ آج بھی یعنی جو ذاکر بننے جا رہا ہے، جو ذاکرہ بننے جا رہی ہے، جو مجلسیں پڑھنے جا رہے ہیں، ہم نے اپنے ٹائم کے اوپر آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے ہم نے جب مجالس پڑھنا شروع کی تو یہی بزرگان کی کتابیں تھیں جنہیں کھول کے پڑھتے تھے اور اپنی مجلسوں کو تیار کرتے تھے. یعنی آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی کتابیں آپ کو ملیں گی مختلف قسم کی، ان کی مجالس کی کتابیں آپ کو ملیں گی. علامہ رشید ترابی صاحب کی کتابیں مل جائیں گی آپ کو، علامہ نقن صاحب کی کتابیں مل جائیں گی. یعنی یہ سارے وہ بزرگان ہیں کہ جنہوں نے اپنا ایک ایک حصہ ڈالا ہے اسلام کی تبلیغ کے اندر، ترویج کے اندر، اور آج ہمارے سامنے جو شیعت کا یہ چہرہ موجود ہے وہ انہی لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کی اہمیت، ان کا کردار آپ کو سمجھ میں آئے گا. یعنی میں نے جو نام لیے یہ واقعاً کوئی معمولی نام نہیں ہے، یہ ٹریڈ مارک ہیں، یہ ٹرینڈ سیٹرز ہیں. یعنی یہ وہ نام ہیں کہ آپ جب اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں مجلسیں پڑھیں، کسی ایسے ویسے کی مجلسوں کو مت اٹھائیے. یا تو واقعاً پروردگار عالم نے آپ کو اتنی صلاحیت دی ہے، آپ جائیے روایات معصومین کی کتابیں اٹھائیے، وہاں سے ڈائریکٹ حدیثیں پڑھیے اور حدیث پڑھ کے اسے ریفرنس کے ساتھ پیش کیجیے اور اپنے اعتبار سے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے. اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے تو سب سے پہلا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ یہی وہ مستند علماء، میں نے جیسے آپ کی خدمت میں کہا کہ ہم جب مدرسے میں تھے اس ٹائم پہ ہمیں کہا جاتا تھا یہ نقن صاحب کی کتاب ہے، اس کتاب کو اٹھاؤ، ایک مجلس میں سے 5 مجلسیں بنانی ہیں. اچھا آپ کہیں گے ایک مجلس میں سے 5 مجلس کیسے بنیں گی؟ 5 مجلسیں بنتی تھیں. بات دراصل یہ تھی کہ وہ اتنی مضبوط باتیں ہوا کرتی تھی کہ جب آپ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے تو آپ کو سمجھ میں آتا تھا کہ انہوں نے ایک جملے کے اندر بہت ساری باتیں کر دیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہم نے جب شروع کے اندر مجلسیں پڑھنا شروع کی تو علامہ نقن صاحب کی کچھ کتابیں ہیں مجموعہ تقاریر کے نام سے. تو ہمارے استاد نے کہا کہ بھائی یہ کتاب ہے، ایک مجلس ہے، اس میں سے 5 مجلسیں بنانی ہیں 20-20 منٹ کی آپ کو. ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کیسے بنے گی. اب جب پڑھنا شروع کیا تو اس میں ایسے الفاظ تھے کہ جن الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ڈکشنری کھولنی پڑی. ایک چھوٹا سا لفظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ممکن ہے آپ لوگ ماشاءاللہ اہل زبان ہیں، ہمارا تعلق دوسری برادری سے، آپ لوگ شاید جلدی سمجھ جائیں گے الفاظ کو، ہم نہیں سمجھ پائے تھے اس ٹائم پہ. معراج کا تذکرہ کیا علامہ نقن صاحب نے. اب وہ گفتگو یہ کر رہے تھے کہ اگر رسول اللہ کی معراج کو جسمانی مانا جائے، اب دیکھیے دلیل دینے کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ پہلے ایک سوال کو کریٹ کیا، سوال کریٹ کرنے کے بعد اب اس کا جواب دیا. یعنی اگر سیدھا جواب دے کے چلے جاتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مشکل کیا تھی. پہلے ایک سوال کو کریٹ کیا کہ اگر رسول اللہ کی معراج کو جسمانی مان لیا جائے تو آسمان میں خرق و التیام لازم آئے گا. اب یہ لفظ ہے خرق و التیام. ابھی خرق و التیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں مطمئن ہوں
کہ 90% کو مطلب نہیں پتہ ہوگا. کسی کو پتہ ہو تو بہت اچھی بات ہے, اور پروردگار عالم مزید مضبوطی عطا فرمائے آپ لوگوں کو. خرق و التیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں, خرق و التیام کا مطلب یہ ہے, اچھا اب مطلب سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ بالکل الگ ہے, جو ہم سوچ رہے ہیں اس سے بالکل ہٹ کے. خرق و التیام کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کا ایک مرتبہ جانے میں پھٹنا اور ایک مرتبہ واپسی آنے میں پھٹنا. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ کی معراج جسمانی تھی تو یہ لازم آئے گا کہ رسول اللہ جب گئے تو آسمان ایک مرتبہ جاتے ہوئے پھٹا اور ایک مرتبہ واپس آتے ہوئے پھٹا. اب یہ سوال کریٹ ہو گیا. اب سوال یہ کہ جواب کیسے دیں گے اس کا؟ اچھا, یہ میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ پرسنالٹیز تھیں, یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کا آج تشیع کے اوپر احسان ہے, جن کی وجہ سے ہمارے سامنے دین اتنے بہترین انداز میں پہنچا جو آج ہمارے سامنے صورت ہے. جواب انہوں نے دیا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ خرق و التیام لازم آئے گا. آسمان ہے کیا چیز؟ ابھی انہی کا انداز ہے جواب دینے کا. کہنے لگے آسمان ہے حد نظر کا نام. تمہاری نظر کی جہاں حد ہے وہ آسمان ہے, ورنہ در حقیقت آسمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا پھٹنا لازم آئے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک مثال دی. مثال یہ دی کہ اگر ایک آپ کے ہاتھ میں کوئن ہے اور آپ اسے پانی میں ڈال رہے ہیں تو جس طریقے سے یہ پانی میں چلا جائے گا اور پانی کا پھٹنا لازم نہیں آئے گا, اسی طریقے سے آسمان کی طرف جانے کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب یہ کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے بڑی, تو جب آپ مجلس تیار کر رہے تھے تو یہ باتیں کہنے کو ایک جملہ تھا, لیکن اس ایک جملے کی وضاحت کے لیے ڈکشنری کھولنی پڑی. ڈکشنری کھولی تو سمجھ میں آیا کہ خرق و التیام کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور پھر جب وہ سمجھ میں آیا تو پھر اب اس کو پریزنٹ بھی تو کرنا ہے. یعنی میں اگر آپ کے سامنے آ کر اس بات کو بیان کر رہا ہوں تو اتنی آسانی سے بیان تو کر سکوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. اچھا, امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تو یہ سارے کے سارے وہ بزرگان ہیں, چاہے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے, بہت ساری مجالس کی ان کتابیں, محافل و مجالس کا ایک مجموعہ ہے کہ جو ابتدائی طالب علموں کو اور پڑھنے والوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے اپنی مجالس کو تیار کریں. بہت ساری ایسی کتابیں جو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی تالیف کردہ کتابیں ہیں. اور میں اکثر کبھی کسی جگہ پر ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کم سے کم جا کر جو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا قرآن کا ترجمہ ہے اس کا جو ابتدائیہ ہے, جس میں ابتدا کے اندر ایک شروع میں جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے اسے پڑھیے جا کر, تو سمجھ میں آئے گا کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی شخصیت کیا تھی. تو یہ سارے کے سارے بڑے بزرگان تھے, علامہ رشید ترابی صاحب, ذیشان حیدر جوادی صاحب, علامہ نقن صاحب اور علامہ طالب جوہری صاحب. یعنی واقعاً یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا کم سے کم برصغیر پاک و ہند میں تشیع کے اوپر احسان ہے بہت بڑا. اور یہی وہ افراد ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کے جانے کے بعد ایک خلا ہے جو اب تک پر نہیں ہو پایا. یعنی اس وقت بھی الحمدللہ پروردگار عالم کا کرم ہے کہ ملت تشیع کے پاس اچھے اچھے خطبہ موجود ہیں, لیکن جو مقام, جو لیول علامہ طالب جوہری صاحب کا تھا. اور وجہ کیا تھی؟ اب ذرا اس کی طرف آئیے. وجہ یہ تھی کہ ان کی گفتگو کے اندر کانٹینٹ کیا تھا. یعنی جب ہم ذاکر اور ذاکرہ کے اعتبار سے بات کرتے ہیں, خطبہ کے اعتبار سے بات کرتے ہیں, پڑھنے والوں کے اعتبار سے بات کرتے ہیں, تو سوال یہ کہ آپ آ کے پریزنٹ کیا کر رہے ہیں. پریزنٹیشن میٹرز کرتی ہے. اچھا دیکھیں, ایک ہے کہ میٹر ہونا کیا چاہیے, دوسری بات یہ کہ کانوں کو اچھا کیا لگتا ہے. دو الگ الگ باتیں ہیں. کانوں کو اچھا لگنا اور چیز ہے,
میں آ کر آپ کو اسٹوری سنانا شروع کر دوں، اپنے خواب کی باتیں بیان کرنا شروع کر دوں، آپ کو طرح طرح کی قصے کہانیاں سنانا شروع کر دوں، آپ کہیں گے بہت انٹرسٹنگ مجلس تھی، مولانا نے بہت اچھا ٹائم پاس کرایا، بہت مزہ آیا۔ سوال یہ ہے کہ پوری کی پوری مجلس کے اندر اگر میں قرآن کی ایک آیت بھی نہ پڑھوں، معصوم کی ایک روایت بھی نہ پڑھوں، تو در حقیقت مجلس کا حق ہی ادا نہیں ہوا۔ آج ہم علامہ طالب جوہری صاحب کے نام کو یاد کر رہے ہیں، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے نام کو یاد کر رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں سے جس انداز میں انہوں نے استدلال کیا، تاریخ کو جس انداز میں انہوں نے پیش کیا، اس انداز کا بیان آج آپ کو بہت کم ملے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے گا، ہیں کچھ بزرگ علماء ہیں جو اس قسم کی روایات سے استفادہ کرتے ہیں، قرآن کی آیات سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن آج ہمیں وہ بہت کم سچویشن نظر آئے گی۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ کچھ نشستیں علامہ طالب جوہری صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے، اور بہت سارے علماء کے ساتھ بیٹھے جا کے، تو کچھ باتیں ایسی تھیں جو ہم نے ان سے جب سنی تو بڑا لطف آیا، سمجھ میں آیا کہ واقعاً مجالس کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں انہوں نے۔ یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی آنکھوں کی نظریں بڑی کمزور ہو گئی تھیں، اور یہ تقریباً میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی 2010 کی بات کر رہا ہوں، آج سے 17-18 سال پہلے۔ تو جب ان کے پاس جب ہم گئے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ قبلہ آپ کی آنکھوں کی جو نظریں ہیں یہ بینائی اس طرح سے کیسے ہو گئی؟ تو کہنا ہے کہ میری عادت تھی کہ میں بیٹھ کے جو کتابیں پڑھتا تھا اور لیٹے لیٹے بھی کتابیں پڑھتا تھا، تو کبھی لیٹا ہوا ہوں تو آنکھ کی پتلی مثال کے طور پر اس طرف ہے، تو کتاب پڑھتے پڑھتے اتنی کثرت سے پڑھنے کے عادی تھے، اسٹڈیز کے عادی تھے کہ اس میں ان کی آنکھوں کی بینائی تھوڑی سی متاثر ہو گئی۔ اب آپ بتائیں کہ اتنے بزرگ علماء تھے کہ وہ سوتے وقت بھی کتابیں ہاتھ میں ہوتی تھی، مطلب لیٹنے کے وقت کو بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ تو مجالس پڑھنے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہوتی ہے؟ بہت زیادہ۔ یاد رکھیے، خطیب ہونا اور بات ہے، اچھا پریزنٹ کرنے والا ہونا اور بات ہے، لیکن حق ادا کرنا مجلس کا یہ ایک اور بات ہے۔ کبھی بھی ممبر پہ جائیے، کبھی بھی ذکر کرنے کے لیے جائیے، کبھی بھی مجلس پڑھنے جائیے، اپنے اینڈ پر کانٹینٹ کے اوپر مکمل محنت کر کے جائیے، بغیر تیاری کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کسی نے مثال کے طور پر، اب یہ تجربات کی بات کر رہا ہوں میں، کہ یہ جو بزرگان تھے انہوں نے کتنی محنت کی۔ کسی نے علامہ طالب جوہری صاحب سے ہمارے سامنے ہی سوال کیا، اچھا یہ ایک ہی نشست کے اندر کچھ سوالات تھے جو میرے ذہن میں تھوڑے بہت محفوظ ہیں، بس جتنا یاد ہے اتنا بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کسی نے سوال کیا کہ علامہ صاحب آپ نے جس انداز کی خندق اور خیبر پڑھی، تو یہ کون سی کتاب سے پڑھی؟ مطلب جب ہم مجلس کو سنتے ہیں کہ علامہ صاحب پڑھ رہے ہیں کہ بھائی خیبر میں پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، رسول اللہ نے بلایا، لعاب دہن لگایا، پھر جملے کہے، پھر مولا علی کو بھیجا، تو یہ کون سی کتاب ہے جس میں یہ ساری کی ساری ترتیب موجود ہے؟ اچھا آپ جا کر کتابوں کو پڑھیں گے، آپ کو اس قسم کی ترتیب ملے گی نہیں۔ اچھا پھر پڑھا کہاں سے؟ یہ وہ ایکسٹریکشن ہے، یہ وہ مواد ہے کہ جس کو جمع کیا گیا، اور یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح کی خیبر آپ نے پڑھی، جس طرح کی خندق آپ نے پڑھی کہ خیبر میں یہ ہوا، خندق میں یہ ہوا، فلانا ہوا، فلانا ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں ہمیں تو کتاب میں ایک چھوٹی سی روایت ملتی ہے، اس کے بعد جو روایت ملتی ہے وہ تو جنگ کے بعد کا مرحلہ ملتا ہے، تو یہ درمیان کا سارا کانٹینٹ آیا ہے کہاں سے آیا؟ تو علامہ صاحب نے بڑا لطیف جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میرے والد جو تھے ان کی محنتیں تھیں، اور اس کے بعد میں نے ان سے یہ چیز سیکھی۔ کیا چیز سیکھی؟ کہنے لگے الگ الگ کتابوں کو پڑھتا تھا، اور وہ روایتوں کو پڑھنے کے بعد، دیکھیں کتابوں کا ریفرنس بہت امپورٹنٹ ہے، اپنے ذہن کی اختراع، اپنے ذہن کی ایجاد سے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب بھی کوئی بات کریں اس کے پیچھے آپ کے پاس ریفرنس ہونا چاہیے، اور کوشش کیجئے
کہ جب بھی آپ کوئی مجلس پڑھنے جائیں اس کا کانٹینٹ آپ کی ڈائری میں لکھا ہوا ہونا چاہیے. کوئی بھی آپ سے آ کر پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ روایت کہاں سے پڑھی. اور یہ فیس بک اور سوشل میڈیا کی روایتوں کو توجہ مت کیجیے. ہمارے پاس فیس بک اور سوشل میڈیا کے مولوی صاحبان بہت زیادہ ہیں. یعنی سب نے سوشل میڈیا کو ایک جنگ کا میدان بنایا ہوا ہے. وہ ہار گئے تو پوری تشیع ہار گئی, وہ جیت گئے تو سمجھو پوری تشیع کو جتا دیا انہوں نے. کوئی فیس بک کا سوشل میڈیا کا جنگجو بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام ہے سب سے پہلے مرحلے پر اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا. جب تک آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا, جب تک آپ کسی دوسرے کو بہترین عقیدہ منتقل نہیں کر سکتے. تو کہنے لگے کہ میں ساری کی ساری روایتوں کو پڑھتا تھا, پڑھنے کے بعد ایک کتاب کے اوپر اسے تحریر کرتا تھا. اب الگ الگ روایتیں میرے سامنے 10 روایتیں موجود ہیں. ایک روایت میں لکھا ہے کہ مثلا مولا کائنات خیبر میں پہنچے تو کیسے پہنچے, مثلا خیمہ کہاں لگایا, مثلا مثال دے رہا ہوں. اس کے بعد اسی روایت میں لکھا ہے کہ مثلا جب وہ بیٹھے ہوئے تھے دوسرے لوگ جنگ کرنے گئے تو معاملات کیا تھے. تیسری جگہ پہ روایت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب سارے کے سارے ہار کر آ رہے تھے, شکست کھا کر آ رہے تھے, تو رسول اللہ کا انداز کیا تھا. چوتھی روایت کے اندر مثلا یہ لکھا ہوا تھا کہ پھر رسول اللہ نے مولا کائنات کو کیسے بلایا. پانچویں روایت میں مثلا یہ تھا کہ جب مولا کائنات گئے تو کس طرح سے جنگ کی. تو کب پہلے ساری کی ساری روایتوں کو کتابوں کے اوپر تحریر کیا, اس کے بعد اس کی ایک ترتیب بنائی. اچھا, ریفرنس ہر کتاب کے تھے, اور کتابیں بھی کوئی معمولی کتابیں نہیں تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی مولوی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب کو ریفرنس کے طور پہ پیش کر دیا. جی نہیں, اس کی پیچھے جو بھی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری منابع کی کتابیں ہیں کہ جس کے اندر تاریخ کی باتیں موجود ہیں. کہ ان ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد ایک ترتیب بنائی, اور جب ترتیب بنائی تو سمجھ میں آیا کہ پوری کی پوری خیبر کیسے تھی. یہ تشیع کے اوپر ان ہستیوں کا احسان تھا جو آج ہمارے سامنے اس انداز میں موجود ہے. تو تاریخ تشیع کے اندر یہ مجالس کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت اہمیت رکھتا ہے, اور یہی در حقیقت ہماری تربیت کا ایک طریقہ کار ہے. آج الحمدللہ آج اگر آپ مولا کائنات کی ولایت کو ماننے والے لوگ ہیں, امیر المؤمنین کی ولایت کا دم بھرنے والے لوگ ہیں, امام حسین کی عزاداری کے اندر مشغول ہیں, تو اس کے پیچھے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دعا دیجیے کہ انہوں نے ان مجالس اعظام میں شرکت کی اور در حقیقت ولایت امیر المؤمنین کو لیا اور آپ تک پہنچایا. پروردگار عالم کا ہر مرحلے پر شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا. آج دنیا میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ فارن کنٹریز میں تو یہ بہت زیادہ سوال ہے کہ مولانا وی آر بایولوجیکل شیعہ, ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے, کیا فائدہ. اچھا, سوال کہنے کو تو بڑا اچھا ہے, نہیں پیدا ہوتے تو کیا ہوتا, محنت کرتے نہیں کرتے اپنی جگہ پر سوال ہے, کنورٹ ہوتے نہیں ہوتے اپنی جگہ پر سوال ہے, لیکن اٹ سیلف کیا فائدہ ہے. روایات معصومین یہ ہے کہ فائدہ ہے, بلکہ روایت کا یہاں تک جملہ ہے کہ یہ فضل پروردگار ہے کہ پروردگار عالم نے تمہیں ولایت امیر المومنین پر باقی رکھا. صلی اللہ فضل پروردگار ہے. روایت کے جملے ہیں کہ کچھ فرشتے زمین کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, ذکر امیر المومنین ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ ذہن میں رکھیں کہ مجلس کا جو سب سے پہلا نصاب ہے, جو کانٹینٹ ہے, سب سے پہلا کانٹینٹ وہ ذکر امیر المومنین ہے. رسول اللہ کی روایت کے جملے ہیں کہ اپنی مجالسوں کو ذکر امیر المومنین کے ذریعے سے زینت دو. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, مولا کائنات کے ذکر کے ذریعے سے زینت دو. آپ کی گفتگو کے اندر, اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بہت نعرے لگانے والے ہوں, ذکر امیر المومنین ضرور ہونا چاہیے, فضائل امیر المومنین کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے.
اور یہ وہ نصاب ہے کہ جس سے آپ بالکل بھی روگردانی نہیں کر سکتے، بالکل بھی چہرہ نہیں موڑ سکتے۔ آج کے دور میں یہ انحرافات کی دنیا ہے، شبہات کی دنیا ہے، خاص کر آج کا زمانہ۔ آپ نے جن کو سننا ہے ان کے پیرامیٹرز بھی طے کر کے رکھیں۔ دیکھیں، کانوں کو، میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا، کانوں کو بھلی لگنے والی باتیں، آج دنیا کے اندر سلوگنز بہت زیادہ ہیں، نعروں کی دنیا، بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں نعرے۔ میں کربلا میں موجود تھا، ایک خطیب تھے، خطاب فرما رہے تھے، مشہور خطیب تھے، اور انہوں نے مجلس پڑھنا شروع کی۔ اب دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے طور پر اپنی سوچ کو آپ تک منتقل کروں، ممکن ہے آپ کو بہت اچھی لگے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ائمہ علیہم السلام کی روایات میری سوچ کے خلاف ہوں تو میری سوچ کی کیا حیثیت ہے؟ اٹھا کے کچرے میں پھینک دو، کوئی اوقات نہیں ہے، ربش ہے سب کچھ۔ یعنی میں کہوں کہ میں بہت سمجھدار ہوں، میں پبلک کو بہت اچھا سمجھا رہا ہوں، میں پبلک کو شعور دے رہا ہوں۔ دیکھیں، کانوں کو بھلی لگنے والی باتیں ضرور ہوں گی، لیکن اگر روایات معصومین سے ٹکرا رہی ہیں تو پھر فضول ہیں، اٹھا کے پھینک دو ایسی سوچ کو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں، اس کا کلپ کاٹ کر بناتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر براڈ کاسٹ کر کے چلا دیتے ہیں۔ کتنی اچھی بات کی مولانا نے، دیکھیں، بات یہ کہ مولانا کی یہ بات امام نے بھی ایسے کہی ہے، نہیں کی ہے؟ اور اگر امام کی باتیں اس کے بالکل برعکس ہیں، مخالف ہیں، تو پھر کیا کہیں گے؟ کہاں کھڑے؟ صاحب کہنے لگے کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ اب ان کی بات کو سنیے، نتیجہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، روایات معصومین کو بھی پیش کروں گا، ان کی فکر کو بھی پیش کر دوں گا تاکہ اندازہ ہو جائے۔ اچھا، وجہ بیان کرنے کی کیا ہے؟ وجہ بیان کرنے کی یہ ہے کہ آج کل جو کانٹینٹ کے نام پر ہو رہا، گفتگو کا کانٹینٹ، دیکھیں ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ اسلام کی تبلیغ میں مجلس اعضا کا کردار۔ یہ مجلس اعضا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی مجلس اعضا ہے جو تربیت کا مقام ہے۔ اچھا، تربیت کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تربیت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تمہیں ولایت امیر المومنین پر باقی رکھنا، اس کے بعد تمہاری اخلاقی تربیت کرنا۔ سب سے پہلے مرحلے پر عقیدے کا بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم سب کی گفتگو کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کتنی کرتے ہیں۔ اچھا، ذہن میں رہے، عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ عقیدے کا مطلب یہ توحید، عدل، نبوت، امامت و قیامت، ولایت امیر المومنین، ولایت و براءت، اصول دین اور فروع دین کی جو چیزیں ہیں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے بچا کے رکھنا ہے۔ اچھا، بات مسئلہ یہ ہے کہ آج کی سوسائٹی کے اندر آج لوگ عقیدے کے اوپر بحث کرنے لگے ہیں۔ تبرہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، بحث تو ہو رہی ہے دنیا کے اندر۔ دیکھیں، بات ساری یہ ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرے حساب سے شاید اچھا جملہ ہے، کہ عقیدے کے اوپر بحث نہیں ہوتی، طریقے کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ یعنی اس چیز پر بحث نہیں ہوگی کہ تبرہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بحث ہوگی، کب علل اعلان کرنا ہے اس کے اوپر بات ہوگی، کب کمرے میں بیٹھ کر کرنا ہے اس کے اوپر بات ہوگی، کب تقیہ کے عالم میں جا کے کرنا ہے اس کے اوپر بات ہوگی، کب سب کے سامنے کرنا ہے اس کے اوپر بات ہوگی۔ اچھا، یہ بہرحال تاریخ کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ بات نہیں ہوگی کہ تبرہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی، برات کا اظہار، لعنت، اچھا یہ لعنت جب بات آتی کہ نہیں لعنت مت دو، بری بات ہے، سامنے والوں کو برا لگ جائے گا، بہت برا ہو جائے گا۔ بھائی اگر اتنا برا ہوتا تو پروردگار عالم سے قرآن کا حصہ کیوں بناتا؟ آپ جائیے، جا کر انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کیجئے، ایک کتاب ہے، اسے کوشش کریں اگر آپ لوگ استعمال کر سکیں،
معجم کے نام سے، معجم المفرس۔ اچھا، یہ کتاب کا کام کیا ہے؟ اس کتاب کے اندر کانٹینٹ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، قرآن مجید کے اندر جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ الفاظ کتنی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، اس کتاب کے اندر ہر لفظ کے بارے میں موجود ہے، معجم۔ اچھا، یہ بہرحال طلبہ جو ہیں، جو حوزے کے اندر پڑھتے ہیں، انہیں اس کتاب کے بارے میں اچھے سے معلوم ہے۔ یعنی مثلا الذین آمنوا قرآن مجید میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ اس کتاب کے اندر لکھا ہوگا مثلا 250 سے زیادہ مرتبہ۔ یؤمنوا کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ اس کتاب میں لکھا ہوگا کہ کتنی مرتبہ استعمال ہوا۔ مؤمنون کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ اس کتاب میں جا کر سرچ کیجئے۔ اچھا، یہ کتاب بہرحال ایک یعنی آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی اچھے کتب خانوں کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر بھی ظاہراً اویلیبل ہوگی، معجم کے نام سے۔ معجم یعنی معجم ایک لفظ ہے، اسی طریقے جیسے معجم القرآن ہے، میم عین جیم میم، معجم جیم میم، معجم القرآن۔ ہاں، رائٹر کوئی نہیں ہے، یہ کتاب بیسیکلی ریفرنس بک ہے اس اعتبار کی کہ اس کے اندر جس نے محنت کی ہے اس نے اس انداز میں جمع کیا ہے چیزوں کو کہ مثلا قرآن مجید میں الذین کتنی مرتبہ استعمال ہوا وہ آپ کو بتا دے گا، کون کون سی آیتوں میں استعمال ہوا وہ ساری آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یعنی اگر مجھے کانٹینٹ کے اوپر محنت کرنی ہے اور مجھے میرا ٹاپک یہ ہے کہ ایمان لانے والے لوگ، اب مجھے چاہیے کہ قرآن مجید نے کتنی مرتبہ ایمان لانے والے لوگوں کو مخاطب کیا۔ میں نے معجم کو کھولا کتاب کو، میں نے دیکھا 250 آیتیں ہیں، مثلا مثال دے رہا ہوں، ایگزیکٹلی ہے کہ نہیں معلوم، 250 آیتیں۔ میری مجلس کے لیے 5 آیتیں بھی کافی ہیں مثلا، یا اگر مجھے عشرہ پڑھنا ہے مثلا، میں نے 10 آیتیں نکالی، پہلے دن اس آیت کے اوپر، دوسرے دن اس آیت کے اوپر، تیسرے دن اس آیت کے اوپر، اور 10 مجلسیں میں نے اس کے اوپر پڑھ دی۔ اسی طریقے سے معجم القرآن یعنی قرآن مجید کی معجم، اور نہج البلاغہ کی معجم بھی موجود ہے، یعنی آپ جا کے سرچ کریں گے انٹرنیٹ پہ، امید ہے کہ آپ کو مل جائیں، لیکن بہرحال اگر مل جائیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کتب خانوں کے اندر یہ کتابیں موجود ہیں۔ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پر آ جاؤں، ورنہ گفتگو کھلتی چلی جائے گی اور معاملہ خراب ہو جائے گا۔ معجم نہج البلاغہ کی، یعنی آپ سمجھے اس کا مقصد کیا ہے اس کتاب کا؟ اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو لفظ استعمال ہوا، مثلا زلیخا کا لفظ کتنی مرتبہ آیا، آپ اس میں جائیں گے الفاظ کی ترتیب کے اعتبار سے، سب سے پہلے الف والے الفاظ، پھر بے والے الفاظ، پھر تے والے الفاظ، اسی ترتیب کے اعتبار سے الفاظ آپ کو نظر آتے رہیں گے، اور آپ جو آیت آپ کو چاہیے آپ صرف لفظ کے اوپر غور و فکر کریں گے تو اس لفظ سے جتنی آیتیں ہیں اس لفظ میں، یعنی مثلا یوسف کتنی مرتبہ آیا، آپ نے یا سین فا اس کو دیکھ لیا، وہاں پہنچے تو اس میں لکھا ہوا ہے یاسین فا سے جتنے الفاظ ہیں، مثلا یا صفا ہے یا فلانا، جو بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ترتیب سے آ جائیں گے۔ اچھا، بات کو وہیں پر لے کر آؤں جہاں سے شروع کیا تھا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اگر لعنت کا لفظ اتنا برا ہوتا تو پروردگار عالم اسے قرآن مجید کا حصہ نہیں بناتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر درود بھیجا، وہیں پر اس کے فوراً بعد والی آیت میں جہاں پر پروردگار عالم نے کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود جہاں پر ولایت کا تذکرہ ہو گیا، محبت اہل بیت کا تذکرہ ہو گیا، اس کے فوراً بعد کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتا ہے پروردگار عالم کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ بھئی اگر اتنا برا لفظ تھا تو اے پروردگار لعنت کے لفظ کو ہٹا دیتا قرآن سے، ہمارے لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا۔
یعنی ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، بات یہ کہ قرآن ہے ریفرنس بک، اپنی ساری کی ساری فکروں کو ایک طرف کرو، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ہاں، طریقہ کار کیا ہے؟ آپ جا کر صرف سرچ کیجئے گا معجم کے اندر کہ قرآن مجید میں لعنت کا لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا۔ ایک اچھی خاصی تعداد ہے کہ جس آپ دیکھیں گے کہ لعنت کا لفظ اتنی مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ تو اب اسی بات کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہماری فکر، ہماری سوچ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے ساتھ میل کھاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہے، سپورٹیو ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اپنی بات کو پیش کرنے کے بجائے روایت معصومین کے سپورٹ کے ساتھ اسے پیش کریں، کیونکہ یاد رکھیے ایک تاثیر پروردگار عالم نے ذکر اہل بیت میں رکھی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کہ ایک روایت کا جملہ پڑھا، رحم اللہ عبدا احیا امرنا، کہ پروردگار عالم اس بندے پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ کیا مطلب ہے؟ کون سے امر کو زندہ کرے؟ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، پروردگار عالم اس بندے پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ امام کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوتا، کہنے لگا مولا کیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ امام نے جواب دیا بتعلم علومنا، ہمارے علوم کی تعلیم دوسروں تک پہنچاؤ، ہمارا امر زندہ ہو جائے گا۔ اچھا، امام نے یہیں پر بس نہیں کیا، ایک جملے کا اور اضافہ کیا، بتعلم علومنا ویعلمہ الناس، لوگوں کو تعلیم دو ہمارے امر کی، ہمارے معاملات کی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا تعلیم دی ہے، مَحَاسِنَ کَلَامِنَا، ہمارے کلام کی خوبصورتی جب ان کو پتہ چلے گی، جب انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا بیان کیا ہے، لَتَّبَعُونَا، وہ خود بخود ہماری طرف آ جائیں گے۔ یعنی یہ کلام امام کی تاثیر ہے۔ ہمارا کام خوابوں کو بیان کرنا نہیں ہے ممبر کے اوپر۔ دیکھیں، معصومین کی روایات کی انڈورسمنٹ کے طور پر آپ نے ایک مثال کو پیش کر دیا، تمثیلات ایک بہت اچھی طریقہ کار ہے، لیکن اس تمثیلات کی بنیاد کے اوپر آپ رزلٹ پیش نہیں کر سکتے۔ میں کسی کا بھی خواب پیش کر دوں، فلانے نے خواب دیکھا، او ہو امام زمانہ کیا سوچتے ہوں گے، کون سی روایت میں لکھا ہے بھائی؟ یہ آج یہی ہو رہا ہے۔ آج کی دنیا کے اندر ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے علماء کا، ذاکرین کا، اچھا اس میں ہم بھی شامل ہوں گے، یہ غلطیاں ہم بھی کرتے ہوں گے، لیکن سوال یہ کہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، درست کرنا ہے۔ انحرافات اور شبہات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، آپ کو ڈائیورجنس بہت زیادہ ملیں گے، گمراہ کرنے والی باتیں بہت زیادہ ملیں گی۔ طریقہ کار یہی ہے کہ جہاں پر سپورٹ کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی روایات موجود ہیں، ان باتوں کو اچھے سے لے لیجئے۔ جہاں پر سپورٹ کی بات نہیں ہے بلکہ مخالف کی باتیں ہیں، یعنی جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، تو ایسی باتوں کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اسے آگے پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے اب کانوں کو بہت اچھی لگیں، سلوگنز کبھی کبھی بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، نعرے دنیا کے اندر بڑے اچھے اچھے تیار ہو گئے، لیکن یہ سلوگنز یہ گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیے، حسبنا کتاب اللہ سلوگن ایک، کب پیش ہوا یہ سلوگن؟ جنگ صفین کے اندر، جب مولا کائنات اور فقیر شام کی جنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت جب قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا، کیا جملے تھے وہاں پر؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ سلوگن کہنے کو بہت اچھا ہے، لیکن دوسری طرف رسول اللہ یہ بھی تو فرما رہے ہیں
اس قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ اس قرآن کی وضاحت کون کرے گا؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت۔ اگر تم دونوں سے متمسک رہے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ سلوگن بہت اچھا تھا۔ اچھا، ایسے بہت سارے سلوگن آپ کو ملیں گے، آج کی دنیا میں بھی ملیں گے۔ ایک سلوگن اور سن لیجئے، ایک کتاب ہے، اچھا یہ کتاب کوئی ریفرنس بک نہیں ہے، یعنی خدا نہ خواستہ کل کو آپ کہیں کہ مولانا نے کہا تھا تو اس کتاب سے ہم پڑھ کے پیش کریں، جی نہیں، صرف اور صرف کچھ باتوں کو سیکھنے کے لیے کبھی کبھار کچھ روایتیں اچھی کسی جگہ سے آپ کو مل جاتی ہیں۔ ایک کتاب ہے ابلیس نامہ۔ ابلیس نامہ مطلب جو شیطان کی جتنے قصے کہانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کی ایک جلد میں ایک صوفی گزرا ہے، ظاہراً 7ویں امام کا دور، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور، ساتویں امام کے دور میں بھی ہمیں بہلول اور اس کے حوالے سے کچھ مکالمات نظر آتے ہیں۔ تاریخ نے نام لکھا ہے جنید بغدادی۔ اچھا، اب اس کتاب ابلیس نامہ کے اندر الگ ظاہراً کسی سنی رائٹر نے لکھی ہے یا اسی قسم کا کوئی جو مائل تھا جو اس طرف، اس نے کس کتاب کو لکھا؟ تمثیلات کے کلیکشن کو اگر آپ نے اچھا بنانا ہے، دیکھیں پھر عرض کر دوں، تمثیلات کی بنیاد پر رزلٹ مت پیش کیجیے گا کسی بھی جگہ پہ۔ ایک ذاکر، ذاکرہ، عالم اور عالمہ کا کانٹینٹ جو ہے وہ تمثیلات کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، روایات معصومین کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اب یہ جنید بغدادی کہتے ہیں اس کی شیطان سے ملاقات ہو گئی، بڑے لوگ تھے، شیطان سے ملاقات کر لی۔ اب مجھے نہیں پتا وہ ظاہری شیطان تھا کہ انسانی شکل میں شیطان تھا، ہماری تو روز ملاقات ہوتی انسانوں سے۔ شیطان سے ملاقات ہو گئی، شیطان سے ملاقات ہوئی تو اس نے شیطان کے بارے میں بہت سنا کہ بھائی تو اتنا بڑا فرشتہ تھا، تجھے اتنی فضیلتیں ملی ہوئی تھی، اب صوفی تھا، تھوڑا بہت پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ شیطان سے اس نے سوال کیا کہ یہ بتا تو اتنا قابل تھا اور اتنی تیری فضیلتیں تھیں، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب یہ جنید بغدادی سے سوال کر رہا ہے۔ شیطان نے بہت پیارا جواب دیا، شیطان تھا، شیطانی کر گیا۔ اس نے کہا بات دراصل یہ کہ میں غیر خدا کو سجدہ نہیں کرتا۔ سلوگن غلط ہے کیا؟ برا ہے؟ کیا خرابی ہے اس میں؟ لیکن سلوگن ہے۔ دیکھیے بات غیر خدا کو سجدے کی تھی ہی نہیں، بات یہ تھی خدا نے کہا سر کو جھکا دے تو جھکا دے، مرحلہ تعبد کا ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو اس کی عبادت کرنا شروع کر دے، خدا نے کہا میں کہہ رہا ہوں سر کو جھکا دے۔ تو سلوگن اس طرح کے بہت اچھے ہیں۔ پھر آتا ہوں وہیں پر جہاں سے بات کو شروع کی تھی۔ ظاہراً بات بہت بکھرتی چلی جا رہی ہے اور مجھے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ بات میں نے شروع کی تھی کہ کربلا کے اندر ایک خطیب تھے، مجلس پڑھ رہے تھے، میں بھی ایک کونے پر بیٹھا ہوا مجلس کو سن رہا تھا۔ سلوگنز دنیا کے اندر انحرافات، شبہات بہت زیادہ تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا سمپل سا ہے، اگر یہ باتیں اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے ساتھ میل کھاتی ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی روایات ان کی سپورٹ میں موجود ہے، ایکسیپٹ کیجئے، پھیلائیں آگے۔ نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ ہمیں ایسی کسی فکر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے جتنا اچھا سلوگن کیوں نہ ہو، چاہے جتنی اچھی بات کیوں نہ ہو۔ یہ صاحب کہنے لگے کہ دو چیزیں ہیں، آپ بات کو سنیے گا، آپ کو بھی دیکھنے میں بڑی اچھی لگے گی بات۔
کہنے لگے کہ ایک ہے ذکر علی اور ایک ہے فکر علی. اچھا بھائی، ایک ہے ذکر علی اور ایک ہے فکر علی. پھر کہنے لگے کہ لوگوں نے ذکر کو پکڑ لیا، فکر کو چھوڑ دیا. اچھا بھائی، پھر کیا ہوا؟ کہنے ذکر علی کرنے والے موالی بن گئے، شرابی بن گئے، فلانے بن گئے. اب انہوں نے اپنے طور پہ باتیں کرنا شروع کی. اور فکر علی کرنے والے فلانے مرجے کی منزل پر پہنچ گئے، کوئی فلانا پہنچ گیا، فلانا ہو گیا. اور لوگ کہہ رہے ہیں واہ 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 قبلہ کیا بات کر دی. بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو فکر علی کی بات کر رہے ہو، یا کیا چوتھے امام کو نہیں پتا تھی کہ امام بتاتے کہ فکر علی یہ تھی؟ کیا سید الشہداء کو نہیں پتا تھا؟ کیا صادق آل محمد کو نہیں پتا تھا؟ سب چھوڑو. اگر واقعاً ذکر علی کے بارے میں اتنی تنقید ہوتی تو رسول اللہ کی حدیث موجود نہ ہوتی کتابوں کے اندر، بلکہ ان کے ماں باپ نے بھی کبھی اس فکر علی کو نہیں دیکھا ہوگا جس کا تذکرہ وہ خود کر رہے تھے. یعنی ان کے ماں باپ بھی ذکر علی کے اندر ہی پروان چڑھے، یا علی کرتے ہوئے. تو سلوگن بہت اچھا تھا، لوگوں نے کلپ کاٹ کر پھیلانا شروع کیا. میں نے دوسرا کام کیا، میں نے منتظمین کو کہا، میں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب جو تھے وہ فکر علی سن کے بڑے ہوئے تھے کہ ذکر علی سن کے بڑے ہوئے تھے؟ تو کہنے کہ مولانا بات تو صحیح ہے، آج سے 10-15 سال پہلے تو اس طرح کی سوچ تھی ہی نہیں، 20 سال پہلے 25 سال پہلے اس طرح کی سوچ ہی نہیں تھی. اچھا سلوگنز بڑے اچھے ہیں، لیکن پھر وہی سوال، کیا اہل بیت علیہ السلام نے اس قسم کی باتوں کو سپورٹ کیا ہے؟ کیا ائمہ نے کہا کہ اگر کسی کے پاس ذکر علی ہو فکر علی نہ ہو تو مثال کے طور پر وہ برا انسان ہے؟ کیا ایسا کہا ہے؟ اب روایت سنیے. روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. کئی ساری کتابوں کے اندر ریفرنسز کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ رسول اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل. پروردگار عالم نے میرے بھائی علی بن ابی طالب کے لیے بہت ساری فضیلتیں رکھی، ایسی فضیلتیں کہ جنہیں کوئی دوسرا شمار نہیں کر سکتا، جسے کوئی دوسرا شمار نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اب الفاظ کے اوپر غور کیجئے. یہ ذکر اور فکر کی جو میں نے باتیں کی ہیں یہ بے وجہ نہیں کی، میں اپنی دلیل کے طور پر روایت کو لے کر آ رہا ہوں. رسول اللہ فرماتے فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ، اگر کوئی علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو ذکر کرے، علی کی فضیلتوں میں سے جو بہت ساری فضیلتیں اس میں سے کسی فضیلت کو ذکر کرے، مقرم بہا، اور اس کا اقرار بھی کرتا ہو. اچھا بہت سارے لوگ علی کی فضیلتوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں، اقرار نہیں کرتے. لوگوں نے پڑھ دی تو ہم نے بھی پڑھ دی. مقرم بہا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، پروردگار عالم اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، آئندہ آنے والے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. رسول اللہ نے کہیں فکر کا تذکرہ نہیں کیا. کیا جملہ کہا؟ جو علی کی فضیلتوں میں سے کسی فضیلت کا ذکر کریں. کہیں نہیں کہا کہ فکر. صرف محبت علی ابن ابی طالب اگر کسی کے دل میں آ جائے نا، فکر چھوڑ دیجئے، قیامت کی فکر بھی چھوڑ دیجئے، کافی ہے بخشش کے لیے. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں پہلا جملہ کیا کہا؟ علی کی فضیلتوں میں سے کسی فضیلت کا ذکر کرے، پچھلے اور اگلے گناہ معاف. پھر فرماتے ہیں بلکہ مزید ایک جملے کا اضافہ، وَلَوْ وَافَ الْقَيَامَ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ، چاہے وہ قیامت کے دن
بھاری بھرکم گناہوں کے ساتھ آئے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَنْ كَتَبَ فَضِيلَةٌ مِّن فَضَائِلِ علی ابن ابی طالب۔ اب ہر کسی کو ذکر کا موقع تو نہیں ملتا، ہر کوئی خطیب بھی نہیں ہے، پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی علی کی فضیلتوں میں سے کوئی فضیلت لکھے، جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں ابھی، لکھ رہے ہوں گے نا روایتیں، ملے گا ثواب آپ کو بھی۔ وَمَنْ كَتَبَ فَضِيلَةٌ مِّن فَضَائِلِ علی ابن ابی طالب لم تزل الملائکہ تستغفر له ما بقی لتلک الکتابۃ رسم۔ جب تک وہ تحریر باقی رہے گی، جب تک ملائکہ آپ کے لیے استغفار طلب کرتے رہیں گے۔ پکی انک سے لکھ دیجئے گا، لمبا باقی رہے گا، فرشتے استغفار کرتے رہیں گے۔ اچھا، ذکر کرنے کا بھی ثواب، لکھنے کا بھی ثواب۔ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِهِ، اور اگر کوئی علی کی فضیلتوں میں سے کسی فضیلت کو سنے، استماع۔ اچھا، استماع کسے کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ دو الفاظ ہیں، ایک ہے سماع، ایک ہے استماع۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں رستے سے گزر رہا تھا کہ کانوں میں میرے ایک آواز پہنچ گئی، خود ہی پہنچ گئی، میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اور ایک مرتبہ ایک آواز آ رہی تھی، میں نے غور کرنا شروع کیا، کیا ہو رہا ہے، کیا آواز آ رہی ہے؟ اسے کہتے ہیں استماع۔ فقہی مسائل کے اندر بھی آپ جا کے دیکھیں گے، اگر آپ کسی مقام سے گزر رہے ہیں، کسی جگہ پر مثلا گانے بج رہے تھے، آپ نے توجہ نہیں دی، گنہگار نہیں ہے، یعنی کان میں آواز پڑ گئی، ہاں لیکن کان میں آواز پڑی، آپ نے بھی ساتھ ساتھ گنگنانا شروع کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غور سے سنا ہے اور تبھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا، ورنہ بجتا رہے، دسیوں جگہ پر بج رہا ہے، بجتا رہے۔ وَمَنِ اسْتَمَعَ، اگر کہیں علی کی فضیلت بیان ہو رہی ہو، آپ نے غور سے سنا کہ علی کی فضیلت بیان ہو رہی، غور سے سنا۔ إِلَى فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الذُّنُوبَ الَّتِي اكْتَسَبَهَا بِالِاسْتِمَاعِ۔ پروردگار وہ سارے گناہ معاف کر دے گا جو تم نے ان کانوں سے کیے ہیں۔ غیبتیں کی تھی، غیبتیں سنی تھی، گانا سنا تھا، تہمتیں سنی تھی، یہ ذکر علی کی برکت ہے، کانوں سے کیے ہوئے گناہ معاف۔ اچھا، پھر اس کے بعد وَمَن نَظَرَ إِلَى كِتَابَةٍ مِّن فَضَائِلِهِ، کچھ نہیں کیا، صرف جگہ پر لکھا ہوا دیکھا یا علی، یہاں پر لکھا ہے نا یا علی، کچھ نہیں کیا، کتاب میں ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا یا علی، اسے دیکھا، مکتوب تھا کسی جگہ پر وَمَن نَظَرَ إِلَى كِتَابَةٍ مِّن فِي فَضَائِلِهِ غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبها بالنظر، وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے کہ جو تم نے آنکھوں سے کیے تھے۔ اچھا، یہ ساری کی ساری پوری کی پوری روایت میں کہیں فکر کا تذکرہ نہیں ہے۔ سلوگن بہت اچھا تھا، پبلک کو بہت اچھا لگا، نعرے بھی لگے، کیا بات کر دی مولانا نے۔ بھائی جاؤ اپنی اصلاح کرو، جا کے ذکر علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ عبادت کہہ رہے ہیں اور تم اپنی لے کر آ گئے کچھ۔ آج کل یہ انحرافات، یہ شبہات بہت زیادہ ہیں، لہٰذا جسے بھی سنیں یہ دیکھیں کہ وہ باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں کس حد تک صحیح ہیں۔ پھر فرماتے ہیں النظر الی علی ابن ابی طالب عبادہ وذکرہ عبادہ، فکر کی بات یہاں بھی نہیں ہوئی، علی کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ ولا يقبل ایمان عبد، قبول نہیں کیا جائے گا کسی بندے کا ایمان الا بولایتہ، مگر یہ کہ علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہو، والبراءۃ من اعدائہ، اور اس کے دشمنوں سے براءت کا اظہار کرتا ہوں۔ اور اس طرح کی کئی روایتیں، یہ تو ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ سادہ گرامی، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا میں کہ یہ ذہن میں رہے کہ انحرافات بہت زیادہ ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں
میں آپ کے سامنے کلی بات کر رہا ہوں، کسی فرد کو کسی شخص کی طرف نظر کر کے بات نہیں کر رہا. میں بھی اگر غلط بات کروں، سپورٹ میں اہل بیت کی روایت موجود نہ ہو، تو میری بات کو سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی تیسرے کی بات کو سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آج کل کے انحرافات کے دور میں باطل شبہات، باطل عقیدے بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ ترین نصاب ہے وہ کیا ہے؟ فضائل اہل بیت، مصائب اہل بیت، روایات اہل بیت. اچھا، ہر ممبر کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. ابھی کل ہی اتفاق سے ایک سوشل میڈیا کے اوپر علامہ طالب جوہری صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا. تو علامہ طالب جوہری صاحب سے کسی نے سوال، ایک پرچے پہ سوال لکھ کے بھیجا کہ یہ بتائیے کہ عدل ممبر کا تقاضا کیا یہ نہیں ہے کہ فقہ کو بیان کیا جائے؟ اچھا، فقہ بہت امپورٹنٹ ترین چیز ہے، مسائل آپ کو پتہ ہونے چاہیے، حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے، بہت امپورٹنٹ ترین چیز ہے. تو انہوں نے سمپل سا جواب دیا نہیں. انہوں نے کہا عدل ممبر کا تقاضا یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین کی بات کی جائے. پھر کہا کہ فقہ صرف تو ممبر سے کیوں بات کر رہے ہو؟ اٹھتے بیٹھتے بات کرو، مسجد میں بات کرو، جمعے کے خطبے میں بات کرو. ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو ہر چیز کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. مثلا نشتر پاک کا ممبر ہوگا تو وہاں پر آپ مذہب کے دفاع کی بات کرو گے، وہاں پر آپ ولایت امیر المومنین کی بات کرو گے. یعنی جتنے بڑے ممبر ہیں اس کے تقاضے مختلف ہیں. وہاں پر آپ کو اپنی ولایت کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کو پیش کرنا ہے. آپ کو یہ بتانا ہے کہ امیر المومنین کی ذات کیا تھی. اور باقی دوسرے جتنے پروگرام ہیں پورے سال کے اندر جتنے دروس کرنے کیجئے، فقہ بیان کیجئے اس کے اندر. پھر عرض کر دوں، خدا نہ خواستہ کسی شریعت کے حصے کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن ہر ممبر کے تقاضے اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ ہیں. تو یہ ذہن میں رہے کہ تبلیغ اور ترویج اسلام کے اندر ان مجالس کا بڑا امپورٹنٹ کردار رہا ہے. ذاکر، ذاکرہ، خطبہ، علماء، ان سب کا ایک بہت بڑا کردار ہے. بس اب 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر ظاہراً گفتگو کو تمام کروں کہ جب ہم مجالس کے لیے تیاری کرتے ہیں اور کانٹینٹ کی بات آتی ہے، دیکھیں سب سے پہلے مرحلے پر اس ممبر کے بھی اپنے تقاضے ہیں. ہر کسی کو یہاں پر آ کر بیٹھ کر گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے. یہ بزرگ علماء تھے جن کے نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. اچھا، اس کے علاوہ بہرحال ذاکرین کا بھی اپنا ایک کردار ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر فوراً انہیں ڈسون کر دیا جاتا ہے، وہ فلانا 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 فلانا، اتنے بہت سارے دسیوں نام. لیکن اگر آپ جا کے ترویج اسلام کی بات کریں، تبلیغ اسلام کی بات کریں، تو یہ بہت سارے ذاکرین ہی ایسے ہیں جنہوں نے دفاع کا کام کیا ہے. بڑے بڑے نام ہیں، نام میں کسی کا نہیں لے رہا. کسی کی سپورٹ ہوگی، آپ کہیں گے اس سے فلانا غلط کام کیا تھا، میں اس لیے بات ہی نہیں کر رہا. لیکن بہرحال ایک بہت بڑا کردار ہے کہ جو ذاکرین کا کردار. اچھا، لیکن صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. جہاں وہ غلو کر رہا ہے وہاں پر اسے کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. جہاں پر وہ توہین کا پہلو لے کر آ رہا ہے وہاں پر اسے کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. لیکن جہاں عقیدے کی حفاظت کی بات کر رہا ہے، ایک ذاکر تھے اپنی مجلس کے اندر، انہوں نے کچھ پڑھ دیا کسی کے خلاف، FIR کٹ گئی، انہیں لے جایا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا. تو جب ان کی بیل وغیرہ کی گئی، ان کے اوپر مقدمہ چلنا شروع ہوا، بیل وغیرہ ہوئی، تو افسران نے انہیں بلایا، کہا کہ اب آئندہ بات کرو گے؟ کہنے لگے کہ قسم خدا کی کبھی بات نہیں کروں گا. کہا اچھا، اب تمہیں سمجھ میں آ گئی. کہا نہیں، سمجھ میں ہی آئی ہے کہ ایک ذکر وہ تھا کہ جسے کر کے ہم جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتے تھے، اور یہ ذکر ایسا تھا کہ جسے کر کے ہم جیل کے دروازے کھول کے آ گئے. تو اتنی تو سمجھ میں آ گئی کہ جیل کے دروازے دوبارہ نہیں کھولنے. تو بہرحال وہ شاید نام وغیرہ انہوں نے لے لیے تھے، ظاہراً اس وجہ سے معاملات جو ہے کافی خراب ہو گئے. تو
بہت ساری باتیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں. اچھا بات دیکھا جائے تو ہمارے بڑے بڑے ذاکر ایسے گزرے نا جنہوں نے کہا کہ بھائی ذکر علی کے علاوہ کوئی کچھ سنتا ہی نہیں ہے. اچھا 10 الگ چیزیں ہوں گی ان کی، میں ہر چیز کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن جہاں پر جس نے دفاع اہل بیت کے لیے کام کیا، ولایت امیر المومنین کی بقا کے لیے کام کیا، حق جناب زہرا کو بیان کرنے کے لیے کام کیا، تو یقیناً وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور ذکر کا تقاضا ہی یہ ہے، ذکر کا حق ہی یہ ہے. اب 2-3 باتیں صرف سن لیجئے کہ جب ہم ممبر کی بات کر رہے ہیں، خطابت کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے مرحلے پر اپنے عقیدوں کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پر آ کر کنفیوز عقیدے کے ساتھ مت آئیے. آپ کو خود کو ہی نہ پتا ہو کہ آپ نے کیا بیان کرنا ہے اور کس کو سپورٹ کرنا ہے اور کیا عقیدے، کنفیوز عقیدے کے ساتھ مت آئیے. عقیدہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے کہ ولایت امیر المومنین کا دفاع کرنا ہے، اہل بیت کی ولایت کا دفاع کرنا ہے، معصوم کی ولایت کا دفاع کرنا ہے، باقی کسی کی بات نہیں کرنی. اہل بیت کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرنا، باقی کسی کی بات. سب سے پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے. کوئی بھی ذاکر ذاکرہ ممبر پہ جا رہا ہے، سب سے پہلا کام یہ اس کا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کیجیے، اخلاص پیدا کیجیے. ہماری کوئی بھی گفتگو کسی کی مخالفت میں نہیں ہونی چاہیے، مقابلے پر نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ ممبر اس لیے نہیں بنا کہ میں بیٹھ کر 4 لوگوں پہ تنقید کروں. یہ ممبر اس لیے نہیں بنا کہ میں بیٹھ کر اپنی ذاتی عناد یہاں سے نکالوں کہ فلانا نے میرے خلاف پڑھا تو میں اب اس کے خلاف پڑھوں گا اور اپنی وضاحتیں پیش کروں گا. جی نہیں، ممبر کا یہ تقاضا نہیں ہے. ہاں ممبر کو یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے دفاع کے لیے اور انحرافات کو دور کرنے کے لیے استعمال کیجیے. یہ جو انحرافات پھیل گئے اس سے بچانے کے لیے استعمال کیجیے کہ غلط عقیدے پروان نہ چڑھیں. اور جو سب سے اہم ترین بات ہے کہ جب آپ ممبر پہ آ رہے ہیں، ایک ذاکر ذاکرہ عالم عالمہ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ترین بات ہے وہ کیا ہے؟ مولا کائنات کے نہج البلاغہ کے اندر ایک جملہ ہے کہ جس چیز کو تم نہیں جانتے نا اس کی جہالت کے اقرار میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. روایت کا جملہ ہے لا ادری نصف العلم. تمہارا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے. صرف لوگوں کی نظروں میں محترم بننے کے لیے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، وہ کیا کہیں گے، اچھا اسے تو کچھ نہیں آتا، اور میں ادھر ادھر کی ہانکتا رہوں، بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہوں، فضول ہے. سمپل سا جواب ہونا چاہیے مجھے نہیں معلوم، کیا فرق پڑ جائے گا. جو نہیں جانتے اسے سیکھنے میں شرم محسوس نہ کرو، اور یہ کہنے میں بھی شرم نہیں آنی چاہیے کہ مجھے نہیں آتا. ورنہ ہوگا کیا؟ ورنہ معاشرے میں فساد پھیلے گا. اپنے دماغ کی باتیں کرو گے، فضول باتیں لوگوں تک پہنچاؤ گے، نتیجہ یہ ہوگا معاشرے میں فساد پھیلے گا. تو یہ کہنے کی ہمت رکھو، جرأت رکھو کہ لا ادری نصف العلم. ایک بزرگ علماء کے بارے میں ملتا ہے ظاہراً علامہ سبط جوزی. اب 2 قسم کے سبط جوزی گزرے، ایک اہل بیت علیہ السلام کے محبان میں سے تھے، ایک مخالفین میں سے تھے. پرانی بات ہے. وہ ایک مقام پر بیٹھے، جب بیٹھے تو کسی نے آ کر کہا کہ سوال کیا، انہوں نے کہا نہیں آتا مجھے. ممبر کے دوسرے تیسرے مرحلے پر بیٹھے ہوئے تھے، دوسرا سوال کیا، کہا نہیں آتا. سوال کرنے والے نے کہا کہ بھائی جب نہیں آتا تو بیٹھے کیوں ہیں یہاں پہ؟ تو کہنے لگے کہ جتنا آتا ہے اسی اعتبار سے دوسرے ممبر پہ بیٹھا ہوں. اگر نہ آنے کے اعتبار سے بیٹھنا ہوتا تو آسمان پہ بیٹھا ہوتا. یعنی اتنا نہیں آتا مجھے. اقرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو نہیں آتا، کوئی فقہی مسئلہ نہیں معلوم، کہہ دیجئے نہیں آتا. کوئی عقیدے کی بات ہے، آپ صحیح جواب نہیں دے سکتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر مسئلے کو حق و باطل کا پہلے مسئلہ بناتے ہیں اور ہماری شکست پوری تشیع کی شکست بن جاتی ہے. یہ فیس بک سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو لڑنے والے لوگ ہیں نا، گفتگو ایسی کرتے ہیں، ایسے مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر خود دفاع نہیں کر سکتے. نہ کیجئے یہ کام.
پہلے اپنے آپ کو مضبوط کیجیے. تو دیکھیں سب سے پہلا مرحلہ آپ کا عقائد، آپ کے عقائد کلیئر ہوں. دوسرا مرحلہ اخلاص کی کیفیت ہو، خلوص، پیورٹی لے کر آئیں. مجھے اپنے استاد کا ایک جملہ یاد ہے، بہت کمال کا جملہ تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہم بہت ساری مشکلات میں پھنس جایا کرتے تھے، کبھی کبھی بہت مشکل میں آ جایا کرتے تھے، لیکن خدا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیا کرتا تھا. اب راستہ نکل جاتا تھا تو ہم سکون میں آ جاتے تھے. تو ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا اتنی تکلیفیں آتی ہیں، اتنی مشکل آتی ہیں اور راستہ بھی نکل آتا ہے، تو کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا خلوص کی خاطر کر رہے ہیں. تم خدا کی خاطر کام کرو گے، راستے بنانا پروردگار کا کام ہے. ممبر پہ بھی بیٹھو، مقصد کسی سے بغض نہیں ہے، کسی سے ذاتی عناد نہیں ہے، کسی سے مخالفت نہیں ہے. مولا آپ کی خاطر بیٹھا ہوں، آپ کا ذکر کرنے بیٹھا ہوں، آپ کی روایات کو پیش کروں گا، آپ کی باتوں کو پیش کروں گا، قبول کرنا آپ کا کام ہے. اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے. اور یہ مرحلہ سیکھنے کا مرحلہ بہت ضروری ہے. ہمارے بڑے بڑے بزرگان، بس ایک آخری چھوٹی سی بات سن لیجئے اور آپ کی زحمتیں تمام. بڑے بڑے بزرگان، شیخ مرتضی انصاری ہیں، بہت بڑا نام ہے تاریخ تشیع کا. حوضے کے اندر اگر ان کی کتابیں نہ پڑھی جائیں تو مجتہد نہیں بنتا. بڑی بڑی کتابیں لکھی. ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ انہوں نے کسی کے رد میں ایک کتاب لکھی. کسی نے کوئی کتاب لکھی تھی جس میں الٹے کچھ شبہات کا تذکرہ تھا، انہوں نے اس کے مخالفت میں ایک کتاب لکھی، اس کے شبہات کو رد کیا. انہوں نے کتاب لکھی تو ان کی مخالفت میں بھی کسی نے کتاب لکھی. یعنی ابھی سلسلہ چلتا ہے نا، شکوہ جواب شکوہ چل رہا ہے. ایک آپ نے کتاب لکھی، سامنے والے نے لکھی، پھر آپ نے لکھی، پھر سامنے والے نے لکھی. اب جب یہ کتاب لکھی گئی تو ان کے شاگرد وہ کتاب کو لے کر ان کے پاس آئے. انہوں نے کتاب کو دیکھا تو کہا کہ اچھا یہ کتاب کسی نے لکھی ہے. اور پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے. تو شاگردوں نے کہا کہ آپ اس کتاب کو دیکھ کے رو رہے ہیں، ہمیں تو اس کے اعتراضات کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے. یعنی جس نے جو اعتراضات کیے ہیں اس کا جواب تو ہم دے سکتے ہیں، تو آپ کو بھی ہنسنا چاہیے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں رو اس وجہ سے نہیں رہا کہ اس نے کتاب لکھی ہے، میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ اس نے میری بات کو سمجھا ہی نہیں اور مجھ پر اعتراض کر دیا. تو کہا یہ تو اور ہنسنے کی بات ہے، یہ تو اور ہنسنے کی بات ہے، اس نے آپ کی بات کو سمجھا نہیں اور اعتراض کر دیا. کہا نہیں تم نہیں سمجھے، میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں نے جو رد میں کتاب لکھی تھی کہیں ایسا تو نہیں میں نے بھی اس کی بات کو نہ سمجھا اور اعتراض کر دیا ہو، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں. یعنی ہر مرحلے پر اپنی اصلاح کو مد نظر رکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں میں اگر کسی کی مخالفت کر رہا ہوں وجہ یہ ہو کہ میں نے اس کی بات کو سمجھا ہی نہیں اور میں نے اس کے اوپر مخالفت کر دی. اتنی پاکیزگی آپ کو چاہیے. اور یاد رکھیے خلوص کے ساتھ کام کریں گے، پاکیزگی کے ساتھ کام کریں گے تو پروردگار عالم مدد فرمائے گا، آپ کے لیے راہوں کو آسان فرمائے گا. اور یقیناً ہم میں سے ہر کسی کو پروردگار عالم بہترین انداز میں ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 منٹ ہمارے پاس ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے جو موضوع سے ریلیٹڈ ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی دیکھیں ظاہراً یہ جتنے جملے جو ہیں یہ ظاہراً خطابت کی لفاظی کے طور پر دیکھیں اب ایک بات تو یہ کہ آپ جا کر پہلے اس لحوف کو پڑھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ انداز بیاں ہیں، یہ جو خطابت کا انداز ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ اپنے اعتبار سے چیزوں کو پیش کرتے ہیں. اچھا مقصد خدا نہ خواستہ کسی کا یہ نہیں ہوتا کہ اسی انداز میں جو ہے وہ
ہم یہ کہا کہ صدقہ کر دیا. مقصد یہ ہے کہ وار دیا امام حسین کے اوپر، قربان کر دیا. بالکل الفاظ کا دھیان رکھنا چاہیے، کسی بھی ایسے لفظ کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جس کے غلط مانا جا سکتے ہوں. کیئر کرنی چاہیے چیزوں کے اندر. لیکن دیکھیں اس ایسے معاملات کے اندر بہت ساری چیزیں عرف طے کرتا ہے کہ یعنی آپ ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہے، آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں یہ اس کا مطلب تو بہت خراب ہے اور یہ اس طرح سے. اور ایک یہ کہ خطبہ کے عرف کے اندر اور ان کے انداز بیاں کے اندر اسے کیسا سمجھا جاتا ہے. اب وہ انداز بیاں کے اندر اور خطابت کے اندر شاید اسی قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہوں. یہ فیصلہ عرف کے اوپر چھوڑا جاتا ہے کہ وہ اس سے کیا مطلب لیتے ہیں. اگر یقیناً غلط مطلب آ رہا ہے تو نہیں پڑھنا چاہیے. میں انکار نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ کرنا عرف کا کام ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے اپنا پرسنل اوپینین پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ نہیں مجھے اس جملے کے اندر ایسی کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی کہ میں کہوں کہ اس کا مطلب بالکل غلط ہو گیا. یعنی میں اسے یہ سمجھوں گا کہ صدقہ کرنے کا مطلب حسین کے اوپر قربان کر دیا. ایگزیکٹلی بالکل بات وہی ہے کہ یہ عرف فیصلہ کرے گا. کبھی کبھار مجھے ایک جملہ بہت، اب ایک چھوٹی سی مثال سن لیجئے. میں مثلا افریقہ میں ایک جگہ پر موجود تھا اور میں ایک میٹنگ کو کنڈکٹ کر رہا تھا ٹیچرز کے ساتھ. تو میں نے انہیں کہا ٹیچرز کو کہ بھائی آپ کے ساتھ جو بھی مسئلے ہیں آپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آ کے بات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بات نہ کریں، ورنہ جو ہے وہ مرچ مسالہ لگ کے بات آتی ہے اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے مولانا آپ نے مرچ مسالے کا لفظ استعمال کر دیا اور یہ تو منبر کے منافی لفظ ہے اور یہ اس کا بہت غلط مطلب ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی پاکستان میں اہل زبان کے اندر بھی یہ مرچ مسالے کا لفظ برا نہیں سمجھا جاتا. میں نے کہا آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ مرچ مسالے کا لفظ برا لگ گیا؟ کہنے نہیں بہت برا جملہ تھا اور یہ منبر کے منافی تھا، آپ کو معافی مانگنی چاہیے. میں نے کہا بھائی اگر میں نے کوئی جملہ غلط کہا ہو، برا کہا ہو، تو میں پھر اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں معافی کے لیے. لیکن میں نے جتنی لغتیں پڑھی ہیں کسی جگہ پر مرچ مسالے کا لفظ جو ہے وہ برا، اچھا لیکن ان کے لیے یہ لفظ بہت برا تھا اور وہ بہت پرووک ہو کے آئے تھے، بہت زیادہ شدت کے ساتھ آئے تھے کہ نہیں یہ آپ نے بالکل غلط جملے کہہ دیے. آپ کو شاید شدت لگ رہی ہو اس میں تھوڑی بہت. اگر مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے نہیں لگتا. ہاں فیصلہ عرف کرے گا، نہ میرے لفظ کی کوئی حیثیت ہے نہ میری کوئی اوقات کہ میں اس کے اوپر کوئی فیصلہ صادر کروں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فکر علی بری چیز ہے، میرا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر علی کے ساتھ فکر علی ہو، نور علی نور، نور علی نور، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ فکر علی نہیں ہے اور ذکر علی ہے تو یہ سارے کے سارے چرسی موالی فلانے فلانے فلانے، اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. جی آئے گی، ڈیفینیٹلی آئے گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ نہیں بھی آتی تو کیا محبت علی بخشش کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرا جو پوائنٹ تھا پریزنٹ کرنے کا وہ یہ تھا کہ ہم ایک چیز کو پیش کرنے کے لیے دوسرے کی مخالفت میں اتنی شدت کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ فکر علی نہیں ہے تو ذکر علی بیکار، وہ چرسی، وہ موالی، وہ فلانا اور سب بیکار. جبکہ روایت کہہ رہی ہے کہ ذکر علی کرو بخشش ہو جائے گی. فکر علی ہو بہت اچھی بات ہے، نور علی نور، لیکن فکر کے چکر میں ذکر کی میں ایسی کم تیسی کر دوں، یہ ناٹ ایکسیپٹیبل. تو ممبر پہ آنے کے بعد ایک آدمی تو بالکل پرفیکٹلی مطلب جو امام کا بول رہا ہے اس کو بیان کر رہا ہے، لیکن ایک جو اس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. تو مطلب اس میں غلط فائدہ اٹھانے والے بھی اس کا اپنا ذاتی جو دائرہ اصول ہے
لیکن اس میں ہم جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ظاہر ہے بیوی کی اس کے تائید کے حساب سے ممبر پہ بیٹھے ہیں. دیکھیں وہ سوچ اپنی جگہ پر ہے کہ تائید ہوتی ہے، لیکن بہرحال آج کل تو ممبر بھی پیسے دے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی اب تھوڑا سا اگر حالات سے واقف ہوں تو بڑے بڑے ممبر کے لیے جو ہے وہ بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں کہ فلانی جگہ پہ پڑھا دیا جائے، فلانی جگہ پہ پڑھا دیا جائے. دیکھیں اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ترین بات ہے وہ بٹھانے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. آپ صحیح العقیدہ لوگوں کو بٹھائیں کہ جن کے عقیدے مضبوط ہوں، جو ولایت امیر المومنین کو پیش کریں، جو اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو پیش کریں. ان لوگوں کو نہ بٹھائیں کہ جو اپنے خیالات اور اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ہے، پیرامیٹرز، کرائٹیریاز کو ذہن میں رکھیں. کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا یہ کہ بھائی آپ نے یہ بات پیش کی نا، روایت معصوم اس کی انڈورسمنٹ میں لے آئیے، سپورٹ میں لے آئیے. ہم آپ کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے، بلکہ اس کو احترام دیں گے. اور اگر نہیں ہے ادھر ادھر کی باتیں. اچھا ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم سوال کرنے سے ڈرتے ہیں. سوال کیجئے، سوال کریں گے تو چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی، مطلب ایکسپوز ہوگا بندہ. بہت بہت تو کیا ہوگا، وہ کہے گا نہیں معلوم، تو چلو جہالت تو ایکسپوز ہوئی. اس کا ریفرنس جو ہے وہ مناقب کے اندر ہی روایت موجود ہے، مناقب اہل بیت کے اندر آپ اس میں دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ وہیں پر جب آپ سرچ کریں گے تو اس میں مزید دوسری کتابوں کے ریفرنس آپ کو مل جائیں گے. روایتوں کا جملہ ہے شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. معصوم کی روایت کا جملہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے شیعوں کو ہماری اضافی مٹی سے خلق کیا. نہیں، بات وہی ہے کہ فرشتے جب زمین پہ آتے ہیں، وہ اب ظاہراً میں شاید روایت مکمل نہیں کر پائے. یہ فضل پروردگار ہے. فرشتے جب جی سوری جی اضافی مٹی سے مراد یہ ہے کہ جو روایتوں کے اندر جملہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب مٹی کے غارے کو خلق کیا خلقت کے وقت، ظاہراً جناب آدم سے پہلے، تو نور محمد والے محمد کو خلق کیا، پھر نور ملائکہ کائنات کو خلق کیا، نور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو خلق کیا، اور پھر جو مٹی کا گارا بچ گیا تھا اسے زمین پر بکھیر دیا. تب وہ زمین کے ذرات، وہ مٹی کے ذرات جہاں جہاں تک پہنچے وہاں اہل بیت کے چاہنے والے پیدا ہوئے، جو ظاہراً مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہی. چلیں پروردگار عالم سے دعا ہے بار اللہ تو جواز محمد و آل محمد کا ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کی روایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ممبر کے تقاضوں کو پورا کرنے، اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد.